الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی قوت اور طاقت اور قدرت کے ساتھ ان چیزوں میں اثر بھی رکھا ہے. ہر چیز میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے. آگ ہے، اس میں جلانے کا اثر ہے، اور پانی ہے، اس میں اللہ پاک نے آگ کو بجھانے کا اثر رکھا ہے، صلاحیت رکھی ہے. ہوا ہے، ہوا کے اندر اللہ پاک نے پانی کو اڑا کر لے جانے کی صلاحیت اور طاقت رکھی ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں کائنات میں ترش ہیں، کڑوی ہیں، ان کی کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے اس کی ضد مٹھاس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اور ایک مثال یوں سمجھیے جس مثال کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا. شہد کتنا میٹھا اور کتنا لذیذ اور کتنا مفید اور کتنی بیماریوں کی شفا. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ پاک نے کئی بیماریوں کی شفا رکھی ہے. لیکن ایلوا ایک بوٹی ہے، جڑی بوٹی، انتہائی کڑوی. حدیث میں بھی بتایا گیا کہ اگر اس کو آپ شہد میں ڈال دیتے ہیں تو اس شہد کی ساری تاثیر کو یہ جڑی بوٹی ختم کر دیتی ہے. اس میں مٹھاس بھی نہیں رہتی، اس میں لذت بھی نہیں رہتی، اور اس میں شفا کا جو پہلو ہے وہ بھی نہیں رہتا. وہ سارے کے سارے اثرات اور وہ ساری کی ساری اس کی خیر ختم ہو جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اس جگہ پر دی. میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مثال اور ارشاد سے پہلے میں ایک تمہید عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے ہم سب کو صاحب ایمان پیدا فرمایا. ہمارے پاس ایمان کی دولت اور طاقت، جیسے آپ کی صحت ہے، آپ کی جان ہے، آپ کی جسمانی طاقت ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ کھانا شروع کر دیں گے تو آپ کی طاقت کمزور ہو جائے گی، آپ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کوئی شخص منشیات کو اختیار کرتا ہے، اس غلط راستے پر چلا جاتا ہے، پینے پلانے میں لگ جاتا ہے، تو نتیجہ اس کی صحت برباد، اس کی جان متاثر،
اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو تباہ کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، ہماری روحانی طاقت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے جسمانی طاقت کو کچھ چیزیں خراب کر دیتی ہیں اور ان چیزوں کے اندر خراب کرنے کا اثر اور تاثیر موجود ہے، بالکل اسی طرح سے روحانی طاقت، ایمانی طاقت، جس طاقت کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے، جس طاقت کی وجہ سے انسان نیک عمل کرتا ہے، جس طاقت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، جس طاقت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اور جس قوت اور طاقت کی وجہ سے انسان اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے، یہ ایمانی طاقت ہے جو انسان کے دل میں ہے، یہ ایمانی قوت ہے، یہ ایمانی حرارت ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی اس ایمانی طاقت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے جسمانی طاقت برباد ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ایمانی طاقت بھی کچھ گناہوں سے برباد ہوتی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرف آتے ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد والی مثال دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد السبیر العسل۔ فرمایا بے شک غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جس طرح سے میٹھے صاف شفاف شہد کو ایلوا تباہ کر دیتا ہے۔ وہ جو جڑی بوٹی جس کا میں نے کہا، جس طرح سے وہ شہد کو خراب کر دیتی ہے، اس کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر شفا کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں لذت کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر ایلوے کا نام نہیں سمجھتے تو آپ یہ سمجھیے کوئی بھی انتہائی زہریلی اور کڑوی چیز اگر شہد میں ملا دی جائے اور پھر کسی کو کہا جائے بھائی کھا لو اس میں تو شفا ہے، وہ کیا کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے شہد میں تو شفا تھی، لیکن آپ نے جو زہر کے قطرات اس میں ڈال دیے، اب اس کے شفا کے اثر کو اس نے ختم کر دیا۔ دنیا میں ہر چیز میں اثر ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، سے بات ذہن میں آ گئی، چیزوں میں تاثیر کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکھی جب تمہارے کسی کھانے کی اور پینے کی چیز میں چلی جائے تو اس کو پورا ڈبو لو اور نکال کے باہر پھینک دو۔ فرمایا اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اور یہ ہمیشہ وہ پر نیچے ڈالتی ہے پہلے جو بیماری والا ہوتا ہے۔ تو بیماری کا اثر اس آپ کی چیز میں آیا، لیکن جب آپ نے اس کو مکمل ڈبو دیا اور دوسرا پر بھی جب اس چیز کے اندر چلا گیا تو اس کے بعد وہ جو بیماری کا اثر اس نے چھوڑا تھا، دوسرے پر میں شفا ہے، تو اس شفا کے اثر سے وہ بیماری کا اثر بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، جس سے کیا سمجھ میں آیا کہ چیزوں میں اثر ہے، تاثیر ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی اس چیز کو کھانے کی یا پینے کی، فرض نہیں قرار دیا ہے، لیکن کھا لینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، یعنی کھانا وہ ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے جس کے اندر مکھی پڑ گئی ہے، اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس کو پھینک دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو بس یہی کہا جائے گا کہ یہ اسراف کر رہا ہے، اس کھانے کو اس پینے کو یہ استعمال کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی انتہائی صفائی پسند اور انتہائی نظافت پسند شخص تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا حکم دیا، تو پتہ چلا کہ یہ طہارت اور نظافت کے خلاف نہیں ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسا شہد ہے انتہائی شفاف بھی ہے، میٹھا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، لیکن اگر اس میں آپ کوئی زہر ڈال دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کی چیز کڑوی ڈال دیتے ہیں تو اس کی ساری مٹھاس، اس کی ساری شفا، اس کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے یہاں شہد کی لذت کڑوی چیز ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے غضب اور غصہ انسان کے ایمان کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایمان کی طاقت ختم ہوتی ہے اس سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا، آپے سے باہر ہو جانا، زبان میں نازیبہ کلمات کا آ جانا، ہاتھوں کا حرکت کرنا، سامنے والے پر ہاتھ اٹھنے شروع ہو جانا، نتھنوں کا پھول جانا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، معمولی باتوں پر، یہ انسان کے ایمان کے لیے زہر ہے۔
یہ انسان کی روحانی طاقت کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، ہر شخص کو غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، جائز جگہ پر آنا بھی چاہیے، لیکن اس غصے کو ضبط کرنا، قابو کرنا، یہ کمال ایمان ہے۔ اگر ضبط نہیں کرے گا، دیکھو کچھ مثال کے طور پر انسان اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے باتھ روم جاتا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے۔ چھوٹی حاجت پورا کرنے کے لیے، بڑی حاجت پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ آدمی کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ یہ ضرورت میری ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ سونا انسان کی ضرورت ہے، ایک آدمی کہے کہ میں ایسا کمال تک پہنچ جاؤں تاکہ مجھے سونے کی حاجت ہی نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو بیت الخلاء جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر غضب اور غصے کا آنا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ایک آدمی بیت الخلاء کی حاجت اگر اپنے گھر کے درمیان میں پوری کر رہا ہے، مسجد میں پوری کر رہا ہے، تو یقیناً غلط کام ہے۔ بالکل اسی طرح سے غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کا ایک محل ہے، اس کی ایک جگہ ہے۔ جیسا کہ باتھ روم ایک انسان کی حاجت کو پورا کرنے کی جگہ ہے، غصہ بھی انسان کی حاجت ہے، فطرت ہے، لیکن اس کا ایک محل ہے۔ یہ ہر جگہ غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، ہر محل پر غصہ نہ کیا جائے۔ ذرا سے کسی نے کوئی کہا تو آدمی آپے سے باہر ہو اور غصے کو قابو نہ کر پائے اور زبان سے بےہودہ کلمات کہنے لگ جائے اور نتنے پھولنے لگ جائیں، آنکھیں سرخ ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو شیطان اس کے سر سے لے کر پیر تک رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں وہاں شیطان پہنچتا ہے، اور شیطان اس کو ورغلاتا ہے اور اس کے منہ سے بےہودہ کلمات کہلواتا ہے اور اس کے ہاتھ اٹھواتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں غصے کے وقت میں اس سے کرواتا ہے کہ بعد میں اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ یہ مت سمجھیے گا کہ پہلوان، بہادر، طاقتور آدمی وہ ہے جو سامنے والے کو غصے میں بچھاڑ کر رکھ دے اور اس کو ذلیل اور رسوا کر دے اور اس کو 6 تھپڑ لگا دے۔ نہ، یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پائے۔ اس وقت جس پر غصہ آیا ہوا ہے، سامنے آدمی جو ہے، جس کو آدمی دشمن سمجھا ہوا ہے، بھلے وہ سگا بھائی ہے، وہ قریبی رشتہ دار ہے، وہ اپنا مخلص دوست ہے، لیکن ابھی غصہ آ گیا ہے تو آدمی اس کو دشمن سمجھا ہوا ہے۔ لیکن یہ اندر جو شیطان غصہ دلا رہا ہے، بڑا دشمن تو یہ ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اس پر قابو آدمی نہ پائے اور سامنے والے دشمن پر قابو، اس پر ہاتھ چلا رہا ہے، تو یہ چیزیں ایمان کو برباد کرنے والی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح سے شہد کو کڑوی چیز برباد کر دیتی ہے، اسی طرح سے انسان کے ایمان کو غصہ برباد کر دیتی ہے۔ تو اپنے غصے پر قابو کیا کریں۔ حل کیا ہے؟ جب غصہ آئے سامنے سے ہٹ جائے، جس پر غصہ آ رہا ہے آگے سے ہٹ جائے، اس کو ہٹا دو، خود ہٹ جاؤ۔ آپ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے غصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، لہذا آگ کو پانی سے اس کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے وضو کر لو، وضو سے غصے کا اثر جاتا رہتا ہے۔ پانی استعمال کر لو، پانی پی لو۔ برابر والوں کو چاہیے کہ جس کو غصہ آ رہا ہے اس کو پانی پیش کر دے۔ درود شریف پڑھ لو، درود شریف میں تاثیر ٹھنڈی ہے، غصے کا اثر اس سے ختم ہوتا ہے۔ یہ حل بتائے، لیکن برابر والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے جلدی پر اور تیل ڈالے اور آگ لگانے کی کوشش کرے اور غصہ دلانے کی کوشش کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، دین کی بات سمجھا رہا ہوں، لیکن سامنے والا اگر غصے میں آ رہا ہے تو چھوڑ دو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ ابھی تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، یا یہ کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ میں ملوث ہے اور آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں تمہاری بات کو مانتا تو وہ کفر میں چلا جائے گا۔
پہلے تو گناہ کر رہا تھا، گناہ کبیرہ کر رہا تھا، اب آپ نے سمجھایا، اس طرح سے سمجھایا کہ اس کو اور غصہ آیا، آپ اور طنز کر رہے ہیں اور اسے ذلیل کر رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کفر تک پہنچ جائے گا، اسلام کی سرحدوں سے نکل جائے گا۔ تو اصول اور ضابطے سمجھائے، تو اس لیے ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا غصے کو دبا لینے والے، غصے کو پی جانے والے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے جو غصے کو دبا لیتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، اپنی ایک باندی سے کہا گرم پانی لے کر آؤ۔ وہ گرم پانی کر کے جب لے کر آتی ہے تو راستے میں اسے ٹھوکر لگی، پانی ہاتھ سے گر گیا اور حضرت کے بچے پر وہ پانی گرا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ ابلتا ہوا پانی اور معصوم بچہ، تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک دم غصے سے دیکھا اس کو، باندی کو، لونڈی کو، نوکرانی کو غصے سے دیکھا، اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو دبا لینے والے اللہ کو محبوب ہے۔ اس زمانے کی نوکرانیاں، لونڈیاں اور باندیاں بھی قرآن تو سمجھتی تھی نا۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو دبانے والے اللہ کو پسند ہیں۔ ایک دم سارا غصہ چھٹ گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب مسکراہٹ آئی تو پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ تو کہا جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ جب معافی کی اطلاع اس نے سنی تو اس نے سمجھا موقع اچھا ہے، کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے آزاد کر دیا، تجھے آزاد کر دیا۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو کیا حشر ہوتا اس کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ہمت دے اور توفیق دے اور تحمل دے، تحمل اختیار کیا کرو، برداشت کیا کرو، ضبط کیا کرو، صبر کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تحمل اور آپ کے صبر کا کیا ہی کہنا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پوری زندگی میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصے کے وقت میں اپنے غصے سے مغلوب ہو گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں۔ ہمیشہ آپ کا غصہ آپ کے قابو میں ہوتا تھا، ضبط میں ہوتا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تحمل اور آپ کی برداشت اور آپ کا صبر ہمیشہ غصے پر غالب رہا، اور یہ نشانی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزشتہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شناخت اور پہچان یہ ہوگی کہ ہمیشہ ان کا تحمل، ان کا صبر ان کے غصے پر غالب رہے گا، کبھی غصے کے عالم میں مغلوب نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں تحمل نصیب فرما، ہمیں صبر نصیب فرما، غصے کے وقت مغلوب ہونے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 گناہ گنوائے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے میں کوشش کروں گا کہ 4 باتوں کو ذکر کروں، جن میں سے پہلی بات میں نے یہ ذکر کی کہ غصہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج عن ربقة الاسلام۔ ایمان کو ضائع کرنے والا دوسرا گناہ جس سے انسان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے ليقويه، اور اس کو تقویت اور قوت دینے کے لیے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اسے معلوم ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی ظالم کی حمایت کر رہا ہے، پھر بھی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، پھر بھی ظالم کا اس ظلم میں ساتھ دے رہا ہے، مظلوم کا ساتھ نہیں دے رہا، ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فقد خرج عن ربقة الاسلام، یہ اسلام کی سرحد سے نکل چکا ہے۔
اس نے اسلام کا ربقہ اور اسلام کا جو ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا تھا وہ ہار اس نے نکال کر پھینک دیا. اسلام کی جو شناخت اس کے پاس تھی وہ شناخت اس نے اپنے آپ سے نکال کر پھینک دی. تو کیوں ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں؟ نہ زبان سے نہ عمل سے. ہاں اتنا تو بتایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. پوچھا گیا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ فرمایا جس طرح سے تم مظلوم کی مدد کرتے ہو، اس کو ظلم سے بچاتے ہو کہ اس پر کوئی زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، اسی طرح سے ظالم کو ظلم کرنے سے بچانا یہ اس کے ساتھ مدد ہے. یہ تعلیمات تو دی ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں یہ شخص ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو ظلم سے روکیں، آپ اسے پیار سے سمجھائیں، اخلاق سے سمجھائیں. لیکن پھر آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر آپ نے سمجھایا اور نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں. اب آپ اس کا حمایتی نہ بنیں، اب آپ اس کا ساتھی نہ بنیں، اب آپ اس کے ساتھ چلنے والے نہ بنیں. اس لیے ایسا کرنے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلام سے نکل جاؤ گے. اور ایک اور بات عرض کروں، اگر وہ شخص ہمارا عزیز ہے، قریبی ہے، دوست ہے، چاہنے والا ہے، تعلق والا ہے، قوم کا ہے، قبیلے کا ہے، تو کیا ہم اس کی مدد نہ کریں؟ تو یاد رکھیے گا، اسلام نے جو مدد کی بنیاد رکھی ہے، مدد کی بنیاد قوم نہیں، قبیلہ نہیں، خاندان نہیں، اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات کیا ہوگی کہ اسلام کی بنیاد، مدد کی بنیاد اسلام بھی نہیں. سنو، مدد کی بنیاد اسلام بھی نہیں ہے، مدد کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے. تو یہ سمجھایا جا رہا کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی بھی ظلم کر رہا ہے تو ظلم پر آپ اپنے مسلمان کی بھی مدد نہیں کر سکتے. آپ کا مسلمان بھائی کسی کافر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں ظلم ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، تو اسلام بنیاد نہیں ہے مدد کی، تقوی بنیاد ہے، نیکی بنیاد ہے. اگر ہمارا بھائی وہ نیکی کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، چاہے ہمارے خاندان کا ہے، چاہے قبیلے کا ہے، کنبے کا ہے، کوئی شخص بھی ہے، چاہے دور کا ہے، زبان کا نہیں ہے، لیکن وہ اچھا کام کر رہا ہے، مدد کرنے کا حکم ہے، تعاون کرنے کا حکم ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں پر اور زیادتی اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ مت تعاون کیا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ تعاون کی بنیاد تو نیکی اور تقوی ہے، برادری نہیں ہے، قوم نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی نہیں ہے. آپ کا حقیقی اور سگا بھائی بھی، قریبی بھی اگر ظلم اور زیادتی کر رہا تو آپ مددگار نہ بنے. اگر اب آپ اس کے مددگار بنے تو فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ، جو آدمی کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو تقویت دیتا ہے، اس کے کاموں میں اس کو طاقت بخشتا ہے، اس کا حامی اور مددگار بنتا ہے، فرمایا کہ وہ تو اسلام سے نکل گیا. تو اس سے بھی انسان کا اسلام تباہ ہوتا ہے، آدمی کا ایمان برباد ہوتا ہے. اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی گناہ پر کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کسی زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، گناہ حقوق اللہ ہے، زیادتی حقوق العباد ہے. دونوں میں کسی کے ساتھ تعاون ہم اس بنیاد پر نہیں کریں گے. ایک آدمی اگر گناہ کر کے اللہ کا حق پامال کر رہا ہے، اس موقع پر ہم اس کے معین اور مددگار بنیں، یہ بھی ظلم ہے. اور ایک آدمی اگر ظلم کر کے، زیادتی کر کے بندوں کا حق مار رہا ہے اور ہم اس کے معین اور مددگار بن رہے ہیں تو یہ بھی ظالم کے ساتھ تعاون ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالفاحش ولا المتفحش ولا البذیء، مسلمان فحش گو نہیں ہوتا، مسلمان زبان سے بےہودہ باتیں نہیں کیا کرتا. پتہ چلا کہ بےہودگی زبان سے، فحش گوئی، گالی دینا، بےہودہ باتیں کرنا، یہ انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی چیز ہے. شروع والی وہی حدیث ذہن میں رکھو کہ جس طرح سے شہد میٹھی چیز ہے
لذیذ ہے، شفا ہے، اور کوئی کڑوی چیز اور زہر اس میں ملا دیا جائے، اس کی ساری لذتیں، اس کی ساری شفا اور اس کی ساری مٹھاس برباد اور ختم۔ جس طرح سے صحت اور جان انسان کی کچھ چیزیں ایسی استعمال کرتا ہے جس سے انسان کی جان تباہ ہوتی ہے، طاقت تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی ایمانی طاقت کو تباہ کر دیتے ہیں، جن میں ایک ظالم کا حمایتی بننا اور غصے پر قابو نہ کرنا، اور تیسرا میں نے عرض کیا کہ زبان سے بےہودہ باتوں کا کہنا۔ تو زبان کو، اپنی زبان کو بےہودگی سے بچاؤ، بےہودہ باتوں سے اپنی زبان کو بچایا کرو۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ زبان غلط نہ ہو، باہر کاروبار کی جگہ پر زبان غلط نہ ہو، سامنے والا غلطی کرے گا، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ غلطی کریں گے، لیکن یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا، یہ جائز نہیں ہے کہ زبان سے اس کی ماں ایک کر دی جائے، یہ جائز نہیں۔ ماں کو گالی دی جائے، اس کی بہن کو گالی دی جائے، اسے جناب برا بلا کہا جائے، زبان کو گندا کیا جائے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنے خادم کو، اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، زد و کوب کر رہا تھا، پیچھے سے ایک آواز آئی، او عبداللہ بن مسعود کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ڈانٹ ڈپٹ اور اس کی نافرمانی قیامت کے دن تولی جائے گی، دونوں اعمال تولے جائیں گے۔ اگر اس کی ڈانٹ ڈپٹ، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوئی اور اس کی نافرمانی کم ہوئی تو تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، اور اگر اس کی نافرمانی زیادہ نکلی، آپ کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا کم ہوا تو آپ فائدے میں ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے پلٹ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اگر اس زبان کی وجہ سے، اس غلام کو ڈانٹنے کی وجہ سے میری عاقبت اور میری آخرت تباہ ہوتی ہے تو بھائی میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو جس شخص کو ہم نے ملازمت پر رکھا ہوا ہے، اگر اس کی وجہ سے ہماری عاقبت اور آخرت تباہ ہو رہی ہے تو ہم عزت سے اس کو رخصت کریں۔ ہم اپنی آخرت کا کیوں نقصان کریں؟ ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ کریں؟ تو اس لیے فرمایا کہ مومن وہ فحش گو نہیں ہوتا، مومن کی زبان سے بےہودہ کلمات نہیں نکلتے، وہ ہر وقت استحضار رکھتا ہے کہ اسے اللہ کے یہاں ان باتوں کا جواب دہ ہونا ہے، جو جملے اس نے زبان سے نکالے قیامت کے دن یہ کلمات تولے جائیں گے۔ انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے اقوال تولے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو سب سے آخری حدیث ذکر کی ہے، اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کے زبان سے نکلنے والے جملے بھی تولے جائیں گے، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہ یوزن، کہ انسان کے اعمال اور انسان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتیں یہ قیامت کے دن کا وزن ہوگا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، ترازو کو قائم کیا جائے گا اور تمہارے اعمال اور تمہارے اقوال تولے جائیں گے، ذرہ برابر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بدلہ دیا جائے گا اس موقع پر۔ جس کو ہم نے جو جملے جو دنیا میں بولے، جس پر ہم نے الزام لگایا، جس کو ہم نے طعنے دیے، وہ قیامت کے دن وہ ساری باتیں سامنے لائی جائیں گی اور کہا جائے گا آپ نے اس پر الزام لگایا تھا، دلیل پیش کرو۔ دلیل ہے؟ نہیں ہے دلیل تو پھر آپ کو نیکیاں اسے دینی پڑے گی، پل صراط پر روک دیا جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، ہم نے تو کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن آپ کے سامنے کسی پر الزام لگ رہا، کسی کی عزت داغدار ہو رہی ہے، تار تار عزت ہو رہی ہے، آپ روک سکتے ہیں، آپ نہیں روک رہے، آپ کو بھی قیامت کے دن پل صراط پر روک دیا جائے گا۔ کہا جائے گا آپ کے سامنے یہ ہوا، آپ روک سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اس کا حساب پیش کرو۔ ایک مسلمان کی عزت داغدار ہو رہی تھی، ایک مسلمان کی عزت اور آبرو پر حملہ ہو رہا تھا، اور تم چپ کر کے سنتے رہے، تم اس مجلس کا حصہ بنتے رہے۔
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تمہارا آنے کا کیا سبب ہے؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دنیا میں جو بےہودہ فحش گوئی کرتے تھے ایسی مجالس میں ہم بیٹھتے تھے۔ فحش گوئی کرنا نہیں، بیٹھنا جرم ہے، کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا جب آپ ایسی مجالس میں چلے جاؤ اور بیٹھنا ہو کہ جہاں ہماری آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، دوسروں کی عزتیں داغدار کی جاتی ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، وہاں سے ہٹ جاؤ، مت بیٹھو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تمہیں شیطان نے بلا دیا اور تھوڑی دیر اس غیبت کا تم حصہ بن گئے، اس چغل خوری کا حصہ بن گئے، اور مسلمان کی عزت جو داغدار ہو رہی ہے اس کا حصہ بن گئے، تو یاد آنے کے بعد پھر تم ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ پتہ چلا کہ ایسا کام کرنے والے ظالم ہیں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے قیامت کے دن۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ پاک ان بےہودہ گفتگو کرنے والوں کو اور سننے والوں کو سب کو ایک ہی جگہ اللہ جہنم میں جمع کرے گا۔ تو یہ بھی بےہودہ گوئی، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آخری بات، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ایکون المؤمن جبانا، کیا مسلمان بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخل کنجوسی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں کنجوسی کرتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ اور ایمان آپس میں ضد ہیں، دونوں آگ اور پانی نہیں جمع ہوتے، ضد ہیں۔ ایمان اور جھوٹ ضد ہے، تو جھوٹ بھی انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ، دنیا کے منافع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، سامنے والوں کو مطمئن کرنے اور یقین دلانے کے لیے جھوٹ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ اسے ہم کیا جواب دیں گے؟ سامنے والے کو تو مطمئن کر دیا، میدان محشر میں اللہ کو کیسے مطمئن کریں گے؟ یہاں جھوٹ سے سہارا لے کر بہت ساری جگہوں سے ہم فراڈ دھوکے کر دیتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین نے جو لکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو ہمارے اعضاء خود اس جھوٹ پر گواہ بنے اس کا کیا ہوگا؟ جو زمین کے خطے گواہ بنے ان کا کیا ہوگا؟ وہاں سے جھوٹ کون مٹائے گا؟ اس لیے جھوٹ بھی انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مومن کی خصلت نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ پہلی دو باتیں، بخل اور بزدلی، یہ انسان کی فطرت میں آ جاتی ہیں، مسلمان کے اندر بھی کبھی کبھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ فطرتی امور ہیں، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ جھوٹ نفاق کی نشانی کہا گیا، نفاق، اور نفاق کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق نفق سے ہے، اور نفق کہتے ہیں چھید کرنا، سوراخ کرنا۔ یہ ڈرل مشین سے دیوار میں جو سوراخ کرتے ہیں نا، اور سوراخ آر پار ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفق۔ تو جھوٹ جس کو نفاق کی نشانی کہا گیا، اس کو جھوٹ، اس کو نفاق اس لیے کہا گیا کہ یہ انسان کے ایمان کو چھید کر رہا ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ تو 4 گناہ میں نے گنوائے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، غضب اور غصہ انسان کے ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسا کہ کوئی سخت زہریلی اور کڑوی چیز میٹھے صاف شفاف شہد کو تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ غصہ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، ظالم کی حمایت کرنا، ظالم کا ساتھ دینا، یہ بھی انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، اس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3، بےہودہ گوئی، فحش گوئی بھی انسان کے ایمان کو، بےہودہ باتیں کہنا، یہ وہ جرم ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ تو
تو میں نے عرض کیا تھا جس طرح سے دنیا میں چیزوں کا اثر ہے، ایک آدمی کی جان ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، لیکن اگر کوئی زہریلی چیزیں کھاتا ہے، منشیات استعمال کرتا ہے، بیہودہ چیزیں کھاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی جان، اس کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے انسان کی ایمانی طاقت